بخاری شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یرمی رجل رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک، یعنی کوئی شخص کسی پر نہ فسق کا الزام لگائے نہ کفر کا، اس لیے کہ اگر وہ اس کا اہل نہ ہوگا تو وہ فسق یا کفر اس الزام لگانے والے کی طرف لوٹے گا۔ تو اس کی توجیہ میں علماء کرام نے یوں تفصیل کی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو فاسق یا کافر کہا اور جس کو کہا ہے وہ حقیقت میں فاسق یا کافر ہے، تو ایسی صورت میں کہنے والے کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس نے خیرخواہی کی جذبے سے یا لوگوں کو اس کی حالت سے باخبر کرنے کے لیے یہ جملہ کہا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر اس کا مقصد اس شخص پر طعنہ زنی اور بلا ضرورت اس کے فسق یا کفر کی تشہیر ہے تو یہ جائز نہیں، کیونکہ شریعت نے برائیوں کو ٹالنے کا نہیں ستر اور چھپانے کا حکم دیا ہے۔ لیکن جس شخص کو فاسق یا کافر کہا اور وہ حقیقت میں فاسق و کافر نہیں، تو یہاں روایت میں فرمایا گیا ہے کہ وہ کلمہ تکفیر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اس کی مختلف مطلب بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، کہنے والے کی طرف لوٹ آنے کا ظاہری مطلب تو یہی ہے کہ وہ خود کافر ہو جائے گا، حالانکہ مسلمان کو کافر کہنے سے آدمی گناہگار تو ضرور ہو جاتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کے ایک تو وہی مشہور تعویل کی گئی ہے کہ یہ حکم مستحل کے لیے ہے، یعنی جو شخص مسلمان کو گالی دینا حلال اور جائز سمجھتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن سیاق کے کلام سے اس مطلب کی تائید نہیں ہوتی۔ نمبر 2، یہ زجر و توبیخ اور سرزنش پر محمول ہے، حقیقی معنی مراد نہیں۔ نمبر 3، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس جملے کا وبال اس پر آئے گا، چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے قرطبی کے حوالہ سے لکھتے ہیں، جس شخص کو کافر کیا گیا وہ اگر واقعتاً کافر ہے پھر تو کہنے والا سچا ہے، اور جس کے متعلق کہا گیا وہ اس کا مستحق ہے، لیکن اگر وہ کافر نہیں تو کہنے والے پر اس جملے کا وبال اور گناہ آئے گا۔ یہ اس حدیث کی سب سے اچھی توجیہ ہے۔ لعنت کے متعلق بھی اسی طرح کی ایک حدیث امام ابو داود رحمہ اللہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ آدمی جب کسی پر لعنت بیچتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے سامنے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ زمین کی طرف آ جاتی ہے، وہاں دائیں بائیں گھومتی ہے، جب کوئی اور جگہ اسے نہیں ملتی تو اس چیز کی طرف لوٹ آتی ہے جس پر وہ لعنت بھیجی گئی ہے، اگر وہ اس کے اہل ہو تو اس پر لگ جاتی ہے، ورنہ لعنت بھیجنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔